اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم 2 سپارے اکٹھے دیکھیں گے، سپارہ نمبر 7 اور 8۔ پارہ نمبر 7 شروع ہوتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول پر اترا ہے تو تم دیکھتے ہو کہ حق شناسی کے اثر سے ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہیں۔ وہ بول اٹھتے ہیں کہ پروردگار، ہم ایمان لائے، ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ آخر کیوں نہ ہم اللہ پر ایمان لائیں اور جو حق ہمارے پاس آیا ہے اسے کیوں نہ مان لیں، جبکہ ہم تو اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں صالح لوگوں میں شامل کر لے۔ ان کے اس قول کی وجہ سے اللہ نے ان کو ایسی جنتیں عطا کی جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ جزا ہے نیک رویہ اختیار کرنے والوں کے لیے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کیا اور انہیں جھٹلایا تو وہ جہنم کے مستحق ہیں۔ یہاں ذکر ہے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کا کہ جب حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے انہیں قرآن کریم میں سے سورہ مریم پڑھ کر سنائی تو نجاشی ایمان لے آیا اور رو پڑا۔ ایمان کی وجہ سے اس کی آنکھیں آنسوں سے چھلک پڑیں اور یہ اس کے ایمان کا تذکرہ ہے۔ اور نجاشی کے انتقال پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ بھی غائبانہ ادا فرمائی تھی۔ پھر اگلی آیت میں یہ بتا دیا گیا کہ کسی کو حرام اور حلال کو متعین کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ حلال وہی ہے جسے اللہ نے حلال قرار دیا اور حرام بھی وہی ہے جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ حرام قرار دیتے ہیں۔ پھر آگے قسم کھا کر اس کو توڑ دینے پر کفارے کی بات آئی ہے۔ تو یہاں 3 چیزیں ہیں کہ قسم 3 طرح کی ہوتی ہے، ایک لغو قسم، ایک قسم غموس اور ایک مؤکدہ۔ جو لغو ہوتی ہے وہ ایسے کہ جیسے عادتاً انسان بغیر ارادے اور نیت کے تکیہ کلام کے طور پہ قسم ہے بولتا رہتا ہے، تو اس پہ کوئی کفارہ نہیں، کوئی مواخذہ نہیں ہے اس پہ، کیونکہ یہ تو ارادے سے کھائی نہیں جاتی۔ پھر جھوٹی قسم جس کو غموس کہتے ہیں، جو انسان دھوکہ اور فریب دینے کے لیے کھائے، یہ کبیرہ گناہ ہے، بلکہ بہت بڑا گناہ ہے، تو اس کا کفارہ نہیں ہوتا، اس سے توبہ ہوتی ہے۔ تو رہ گئی جو مؤکدہ قسم، وہ جو انسان اپنی بات پر تاکید اور پختگی کے لیے ارادے اور نیت کے ساتھ قسم اٹھاتا ہے، ایسی قسم اگر توڑ دے گا تو اس کا کفارہ ہے جو اس آیت میں بیان ہوا ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ 10 مسکینوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلاؤ جو اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یا انہیں کپڑے پہناؤ یا ایک غلام آزاد کرو۔ یہ اسی ترتیب سے فرسٹ آپ کھانا کھلائیں، کھانا نہیں کھلا سکتے تو انہیں کپڑے پہناؤ، اور اگر کپڑے نہیں پہنا سکتے تو ایک غلام آزاد کرو۔ اور جو اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتا تو پھر وہ کنسیکوینٹلی 3 روزے رکھے گا۔ تو یہ کرنا ہے اگر قسم توڑ دی تو۔ اس سے اگلی آیت میں شراب، جوا، آستانے اور پاسے، ان سب کو شیطانی کاموں سے تشبیہ دی گئی۔ یہاں ان کو قطعی طور پر حرام قرار دے دیا گیا، ان 4 چیزوں کو۔ پھر آگے حالت حرام سے متعلق کچھ باتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ٹیسٹ کیا، آزمائش کی کہ جو شکار کرنا حالت حرام میں حرام تھا، لیکن ان کی نیزوں کی زد میں پرندے آ رہے تھے، تو یہ ان کا ایک امتحان تھا کیا وہ شکار کریں گے یا نہیں، اور انہوں نے نہیں کیا الحمدللہ۔ اور اس کے علاوہ یہ بتا دیا گیا کہ حالت حرام میں بھی سمندر کا جانور شکار کیا جا سکتا ہے، اس میں ممانعت نہیں ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 101 میں یہ بتا دیا گیا کہ فضول سوالات سے یا کثرت سوال سے منع کیا گیا۔ یہ ممانعت نزول قرآن کے وقت تھی، خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی صحابہ کو زیادہ سوالات کرنے سے منع کرتے تھے، کیونکہ آپ نے بھی فرمایا کہ مسلمانوں میں وہ سب سے بڑا مجرم ہے جس کے سوال کرنے کی وجہ سے کوئی چیز حرام کر دی گئی، درآں حالانکہ اس سے قبل وہ حلال تھی۔ پھر اس سے آگے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی کچھ معجزات کا ذکر ہے۔ اسی خطاب کے دوران آیت نمبر 112 میں ان کے حواریوں نے جو ان سے مطالبہ کیا تھا کہ ہمارے لیے اللہ سے یہ دعا کریں کہ ہمیں خوان اتار کے دے آسمان سے، مائدہ جس کو کہتے ہیں، اور اسی پر اس سورت کا نام بھی ہے۔ سورت کے اختتام پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دی کہ قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، قیامت کے دن سچوں کو سچائی کام آئے گی، بس جھوٹ کچھ کام نہیں آئے گا، شرک کچھ کام نہیں آئے گا، سچوں کو سچائی کام آئے گی۔ اور ان کے لیے باغات ہیں، جنت کا ذکر ہے، ہمیشہ کی جنتوں میں وہ رہیں گے، اللہ ان سے راضی ہوگا اور یہی کامیابی ہے۔ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر، زمین اور آسمان اور تمام موجودات کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الانعام ہے۔
اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق یہ پوری سورہ مکہ میں بیک وقت نازل ہوئی۔ اس صورت میں مضامین کو 7 بڑے عنوانات میں تقسیم کیا گیا ہے۔ نمبر 1، شرک کا ابطال اور عقیدہ توحید کی طرف دعوت۔ نمبر 2، عقیدہ آخرت کی تبلیغ اور اس غلط خیال کی تردید کہ زندگی جو کچھ ہے بس دنیا کی زندگی ہے۔ نمبر 3، جاہلیت کے ان توہمات کی تردید جن میں لوگ مبتلا تھے۔ نمبر 4، ان بڑے بڑے اصول اخلاق کی تلقین جن پر اسلامی سوسائٹی کی تعمیر ہے۔ اور نمبر 5، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی دعوت کے خلاف لوگوں کے اعتراضات کا جواب۔ نمبر 6، طویل جدوجہد کے باوجود دعوت کے نتیجہ خیز نہ ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عام مسلمانوں کے اندر اضطراب اور دل شکستگی کی جو کیفیت تھی اس پر تسلی۔ اور نمبر 7، منکرین اور مخالفین کو ان کی غفلت اور سرشاری اور نادانستہ خودکشی پر نصیحت، تنبیہ اور تہدید۔ سورت میں ایسے پوائنٹ وائز نہیں لکھا ہوا، سورت تو ایک روانی کے ساتھ چلی جا رہی ہے اور اس میں مختلف عنوانات پہ ان سارے عنوانات پہ مختلف طریقے سے بار بار تذکرہ آ جاتا ہے، تو اس میں سے ایکسٹریکٹ کر کے یہ انہوں نے بتا دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے زمین اور آسمان بنائے، روشنی اور تاریکیاں پیدا کی، پھر بھی وہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کر دیا ہے دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر ٹھہرا رہے ہیں۔ شروع میں کچھ ان لوگوں کا بھی تذکرہ آتا ہے کہ جو رسولوں کی تکذیب بھی کرتے تھے، اعتراض اور تضحیک بھی کرتے تھے، اور ان کے انجام کے متعلق بھی بتا دیا گیا کہ ایسے بہت سے پہلے گزر چکے ہیں تو ان کا انجام دیکھ لو، ان کا بھی ایسا ہی ہوگا۔ آیت نمبر 12 میں بتا دیا قُل لِمَن مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُل لِلَّهِ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ ان سے پوچھو آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ کہو سب کچھ اللہ ہی کا ہے، اس نے رحم و کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، اسی لیے وہ نافرمانی اور سرکشیوں پر تمہیں جلدی سے نہیں پکڑتا۔ یہ ان بریکٹ ہے۔ قیامت کے روز وہ تم سب کو ضرور جمع کرے گا، یہ بالکل ایک غیر مشتبہ حقیقت ہے، مگر جن لوگوں نے اپنے آپ کو خود تباہی کے خطرے میں مبتلا کر لیا ہے وہ اسے نہیں مانتے۔ اور اس کی تائید ایک حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بخاری کی حدیث کا مفہوم ہے، جب اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا تھا تو عرش پر یہ لکھوا دیا تھا یقیناً میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ پھر آیت نمبر 17 میں توحید کی بہت واضح ایک بات کہہ دی گئی، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اگر اللہ تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچانا چاہے تو اس کے سوا کوئی تمہیں نہیں اس نقصان سے بچا سکے گا، اور اگر وہ تمہیں کسی بھلائی سے بہرہ مند کرنا چاہے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ اپنے بندوں پر کامل اختیارات رکھتا ہے اور دانا اور باخبر ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ انسان کا نفع نقصان کا مالک اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے، تو اس کا نفع کا حاصل کرنے کے لیے اور نقصان سے بچنے کے لیے رجوع بھی اللہ کی طرف کرنا چاہیے، غیر اللہ کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ پھر آیت نمبر 32 میں یہ بات بتا دی گئی کہ دنیا کی زندگی تو ایک لعب و لہو، کھیل تماشا ہے، اور آخرت کا گھر حقیقی ہے، اور ان لوگوں کے لیے بہتر ہے نا جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ تو کوئی افلا تعقلون، پھر تم عقل سے کام نہ لوگے، یعنی عقل مند انسان ہمیشہ کے گھر کو زیادہ پریفر کرے گا، اس کو ضرور اچھا کر کے بنائے گا، ایسا نہیں کہ کھیل تماشے میں زندگی گزار دے اور جب چاہے تو آگے گھر ہی نہ بناؤ۔ تو اس لیے یہ بتا دیا گیا کہ آخرت کا جو گھر ہے نا اس کے لیے کوشش کرو، اور وہ متقین کے لیے، تو اگر عقل مند ہو تو اس گھر کی پرواہ کرو گے۔ پھر آیت نمبر 36 میں بتایا انما یستجیب الذین یسمعون والموتیٰ یبعثہم اللہ ثم الیہ یرجعون۔ مطلب یہ کہ دعوت حق پر لبیک وہی کہتے ہیں جو سننے والے ہوتے ہیں، رہے مردے تو انہیں تو اللہ بس قبروں ہی سے اٹھائے گا اور وہ پھر واپس لائے جائیں گے، یعنی اللہ کے حضور پیش کیے جائیں گے۔ یعنی انسان کی حقیقت میں زندہ ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ دعوت حق پر لبیک بھی کہے، جب اچھائی کی بات سنے تو اس پہ حاضری بھی دے، جب حی علی الصلاح حی علی الفلاح سنے تو نماز کی طرف جائے اور کامیابی پائے، ایمان کی بات سنے تو ایمان لے آئے، مردوں کی طرح بے حس بے خبر نہ بیٹھا رہے۔ پھر آیت نمبر 42 سے آنورڈز تھوڑا سا یہ تذکرہ کر کے بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش کے مقاصد اور طریقہ کار کیا ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ تم سے پہلے بہت سی قوموں کی طرف ہم نے رسول بھیجے اور ان قوموں کو مصائب اور آلام میں مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی کے ساتھ ہمارے سامنے جھک جائیں، پس جب ہماری طرف سے ان پر سختی آئی تو کیوں نہ انہوں نے عاجزی اختیار کی۔
مطلب یہ کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ان قوموں کے اوپر سختی آئی، آزمائش آئی، امتحان آیا، کیونکہ وہ رسولوں کی بات نہیں مان رہے تھے، تو ان کو کیا چاہیے تھا؟ لعلہم یتضرعون، کہ وہ جھک جاتے، عاجزی کر لیتے۔ تو آزمائش کا آنے کا جو مومن کا طریقہ ہے کہ وہ کیا کرے گا؟ وہ اور جھک جائے گا، عاجز ہو جائے گا، اللہ کے آگے تضرع زاری کرے گا۔ لیکن ان کے تو دل اور سخت ہو گئے، اور شیطان نے ان کو اطمینان دلایا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو خوب کر رہے ہو۔ پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو جو انہیں کی گئی تھی بھلا دیا، تو ہم نے ہر طرح کی خوشحالیوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ ان بخششوں میں جو انہیں عطا کی گئی تھی خوب مگن ہو گئے، تو اچانک ہم نے انہیں پکڑ لیا، اور اب حال یہ تھا کہ وہ ہر خیر سے مایوس تھے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ عاجزی مطلوب ہے۔ اگر کوئی حالات سے بھی سیکھ کر عاجزی اللہ کے آگے اختیار نہیں کرتا تو پھر خوشحالی کے بھی دروازے کھل جاتے ہیں، لیکن اس کا انجام بھی اچھا نہیں ہوتا۔ بظاہر وہ خوشحالی ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے ناراضگی ہی ہوتی ہے۔ ان کفار کی مثال دی گئی۔ اچھا، اب یہاں پر یہ بھی ہے کہ امتحان دونوں طرح سے ہے، پریشانی والا جو عالم ہو، تنگ دستی والا جو عالم ہو، سختی کی کوئی بات ہو، اللہ نہ کرے، تو وہ بھی ایک امتحان ہے کہ اس میں رویہ کیا ہے، آیا سخت دل ہو گئے یا عاجزی اختیار کی اللہ کے حضور۔ اور جب خوشحالی آئی تو اس میں رویہ کیا ہے، شکر گزار ہو گئے یا اکڑ گئے۔ یہ دونوں ہی چیزیں آزمائش ہوتی ہیں۔ ہمارے یہاں لوگوں کا یہ کانسیپٹ ہے نا، پریشانی جو ہے وہ آزمائش ہے، تو خوشحالی جو ہے وہ آزمائش نہیں ہے۔ آزمائش مین امتحان، تو ٹیسٹ تو دونوں جگہ ہو رہا ہے، آپ کر کیا رہے تھے۔ اسی لیے مومن کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے لیے تو ہر چیز میں خیر ہے، جب اس کو تکلیف ہوتی ہے تو صبر کرتا ہے اور اجر پاتا ہے، اور جب خوشی پہنچتی ہے تو شکر کرتا ہے اور اجر پاتا ہے۔ آیت 54 میں ان لوگوں کا بھی ذکر کرتی ہے کیا، جو مومن ہیں لیکن ان سے بھی غلطی ہو جاتی ہے کبھی، تو وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، پھر وہ لوگ اگر تمہارے پاس آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، تو ان سے کہو کہ تم پر سلامتی ہو، كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، اللہ نے تمہارے رب نے رحم و کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کیا ہے۔ إِنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، یہ اس کا رحم و کرم ہی ہے کہ اگر تم میں سے کوئی نادانی کے ساتھ کسی برائی کا ارتکاب کر بیٹھا ہو، پھر اس کے بعد توبہ کرے اور اصلاح کر لے، تو وہ اسے معاف کر دیتا ہے اور نرمی سے کام لیتا ہے۔ تو اب یہاں پر بتا دیا گیا کہ اہل ایمان میں سے، اب پہلے تو ہم نے وہ کفار کا تذکرہ پڑھا تھا کہ وہ ان کے اوپر سختی آئے تب بھی وہ نہیں جھکتے، مانتے نہیں ہیں، اور اگر ان کے اوپر خوشحالی آ جائے تب بھی اکڑ جاتے ہیں۔ لیکن یہاں پر اہل ایمان کا بتایا گیا کہ جو اللہ کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں ان کے لیے اللہ کا معاملہ الگ ہے۔ اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو غالب، اپنے رحم و کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم قرار دے دیا ہے۔ تو لیکن دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ اگر غلطی ہو جائے تو جہالت میں جان بوجھ کے نہیں کی، غلطی سے غلطی ہو گئی ہے، تو دو چیزیں، ایک تو توبہ اور دوسری اصلاح۔ صرف منہ سے توبہ توبہ کہنا کافی نہیں ہے، توبہ کا مطلب ہے پلٹ آنا، جو غلطی کی ہے اس سے تائب ہو جانا۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جس نے توبہ کی وہ تو ایسے جس نے اس نے گناہ نہیں کیا، جیسا کہ، تو اس سے پتہ چلا کہ ایک تو وہ توبہ کرے گا سچے دل سے، اور دوسرا یہ کہ اصلاح کرے گا، جو غلطی کی ہے اس کو درست کرے گا۔ پھر آیت 59 میں فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، بحر و بر میں جو کچھ ہے سب سے وہ واقف ہے، درخت سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں جس کا اسے علم نہ ہو، زمین کے تاریک پرتوں میں کوئی دانہ ایسا نہیں جس سے وہ باخبر نہ ہو، خشک و تر سب کچھ ایک کھلی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ کھلی کتاب سے یہاں مراد لوح محفوظ ہے، اور یہ غیب کی خبریں صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوتی ہیں۔ اور اس کے بارے میں حدیث میں بھی آتا ہے کہ مفاتیح الغیب 5 ہیں، قیامت کا علم، بارش کا نزول، رحم مادر میں پلنے والا بچہ، آئندہ کل میں پیش آنے والے واقعات، اور موت کہاں آئے گی۔ ان 5 امور کا علم اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں ہے، یعنی غیب کی یہ امر اللہ ہی جانتا ہے۔ اب کوئی مشینوں کے ذریعے یا کسی ذریعے سے کوئی چیز معلوم کرتا ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن وہ بھی ذریعہ اختیار کرتا ہے نا، غائبانہ اس کو بھی نہیں معلوم ہوگا، اور جو ذریعہ اختیار کر کے بھی اس کو ایکوریٹ نہیں معلوم ہوتا، وہ 100% نہیں ہوتا۔ اللہ کا تو علم الغیب ہے نا، اس کو بغیر ذریعے کے معلوم ہے، اس کو سب کچھ ویسے ہی پتہ ہے، اور ان 5 چیزوں کا تو علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ پھر آیت نمبر 68 میں فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔
اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تم دیکھو کہ لوگ ہماری آیات پر نکتہ چینیاں کر رہے ہیں تو ان کے پاس سے ہٹ جاؤ، یہاں تک کہ وہ اس گفتگو کو چھوڑ کر دوسری باتوں میں لگ جائے۔ اور اگر کبھی شیطان تمہیں بھلاوے میں ڈال دے تو جس وقت تمہیں اس کا احساس ہو جائے، اس کے بعد پھر ایسے ظالم لوگوں کے پاس نہ بیٹھو۔ یعنی ایسی مجالس جہاں دینی احکامات کا یا شاعر اللہ کا کوئی مذاق کیا جا رہا ہو یا ان کو ڈیو رسپیکٹ دے کر بات نہ کی جا رہی ہو آیات الہی کو، تو پھر ایسی جگہوں پر ایسی کمپنی کو مت جوائن کریں، اس سے الگ ہو جائیں، اس کا حصہ مت بنیں۔ اور اگر کبھی بیٹھے رہ گئے اور یاد ہی نہیں ہے اس بات کی، اور جیسے ہی یاد آتا ہے کہ میں کہاں بیٹھا ہوں، اس گفتگو کے دوران میں ادھر کیا کر رہا ہوں، تو پھر اٹھ جائیں وہاں سے۔ تو یہ اٹھ جانا ہی بہت بڑا سمبل ہے کہ آپ یو آر ناٹ دا پارٹ آف دیٹ کمپنی۔ انہی آیات میں آگے یہ بھی بتایا گیا کہ ان لوگوں کو بھی چھوڑ دو جنہوں نے دین کو کھیل اور تماشا بنایا ہوا ہے۔ کھیل تماشے کے طور پہ انہوں نے دین استعمال کر لینا ہے، باقی دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکہ ہی دیا ہوا ہے۔ تو ایسی کمپنی کو بھی صرف اس طرح جوائن کرنا درست ہے کہ اگر آپ نے ان کو نصیحت کرنی ہے قرآن کے ذریعے، ان کو صحیح بات بتانی ہے، غلط سے روکنا ہے، تو پھر آپ ان کو جوائن کریں۔ ادروائز ایسے معاملات میں جہاں وہ اس کھیل تماشے بنا کے دین کو چل رہے ہیں تو اس میں ان کے ساتھ شریک نہ ہو۔ پھر اس کے بعد مختلف پیغمبروں کا ذکر اور توحید کے دلائل بیان کیے گئے۔ پھر آیت نمبر 95 سے آنورڈز کچھ کائنات کی نشانیاں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت اور اس کے ساتھ پھر اللہ کی وحدانیت کا تذکرہ کیا گیا۔ پھر آیت نمبر 103 میں بہت ہی خوبصورت کانسیپٹ دیا گیا، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی مگر وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے، وہ نہایت باریک بین اور باخبر ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد 8واں سپارہ شروع ہوتا ہے، وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ۔ اگر ہم فرشتے بھی ان پر نازل کر دیتے اور مردے ان سے باتیں کرتے اور دنیا بھر کی چیزوں کو ہم ان کی آنکھوں کے سامنے جمع کر دیتے، تب بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے، الا یہ کہ مشیت الہی یہی ہو کہ وہ ایمان لائیں، مگر اکثر لوگ نادانی کی باتیں کرتے ہیں۔ یعنی جنہوں نے نہیں ایمان لایا انہوں نے نہیں ہی لانا تھا، چاہے اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتے ہی اتار دیتے۔ پھر آیت نمبر 116 میں بتایا، وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر تم ان لوگوں کی اکثریت کے کہنے پر چلو جو زمین میں بستے ہیں تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے، وہ تو محض گمان پر چلتے اور قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔ تو اس میں ہمارے لیے سیکھنے کی بھی بہت اہم بات ہے کہ بحیثیت مسلمان ہم سب کے پاس قرآن اور حدیث کا ایک معیار ہونا چاہیے، جو ہمیں معلوم ہو، اس کا علم حاصل کریں تو یہ ہمارا معیار بن جائے۔ جب یہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے قرآن اور حدیث میں ہے کیا لکھا ہوا، تو ہمیں وہ معیار ہمارے اندر جنریٹ ہی نہیں ہو سکتا۔ تو پھر ہم بھی کیا کرتے ہیں، کوئی جو کہتا ہے ویسے زندگی گزارتے ہیں، اپنے مسائل کے حل کے لیے، اپنے راستے متعین کرنے کے لیے لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں، لوگوں کو گائیڈ سمجھتے ہیں اپنا۔ لیکن بتا دیا گیا کہ یتبعون الا الظن وانہم الا یخرصون، وہ تو خود ہی گمان پہ چل رہے ہیں، وہ تو خود ہی قیاس آرائیوں پہ چل رہے ہیں۔ تو جب ہمارے پاس اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ کا کلام بھی ہے، رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات بھی موجود ہیں، تو ہم ان کو چھوڑ کر دوسروں کو گائیڈ بنا لیں جو کہ گمان پہ چل رہے ہیں، ہر ایک کی باتوں میں آ جائیں، تو پھر یہ تو اچھی بات نہیں، یہ اپنا ہی نقصان ہے۔ اچھا، پھر آگے جو ہے نا آیت 160 میں یہ بھی بتا دیا گیا کہ ظاہری باطنی سارے گناہوں کو چھوڑ دو، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اب گناہ چاہے ظاہر میں ہو یا باطن میں، اس کو ترک کر دو، کیونکہ گناہ کا انجام تو برا ہوتا ہے۔ ایک بہت خوبصورت دعا ہے، اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی واجعل علانیتی صالحہ، اے اللہ میرے باطن کو میرے ظاہر سے زیادہ خوبصورت بنا اور میرے ظاہر کو بھی نیک بنا، آمین۔ تو یہ بہت پیاری دعا ہے۔ اب آیت نمبر 122 اور 123 میں بتایا کہ کیا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندگی بخشی اور اس کو وہ روشنی عطا کی جس کے اجالے میں وہ لوگوں کے درمیان زندگی کی راہ طے کرتا ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں پڑا ہوا ہو اور کسی طرح ان سے نکلتا نہ ہو؟ کافروں کے لیے تو اسی طرح ان کے اعمال خوشنما بنا دیے گئے، اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے بڑے بڑے مجرموں کو لگا دیا ہے کہ وہاں اپنے مکر و فریب کا جال پھیلائیں، دراصل وہ اپنے فریب کے جال میں آپ پھنسے ہیں مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ اب یہ بڑی پیاری بات ہے کہ انسان جو ہے نا اگر حق کے راستے پہ نہیں چل رہا نا، حق کی بات پہ لبیک نہیں کہہ رہا، تو وہ مردے کی طرح ہی ہے، اس کو سنائی کچھ نہیں دے رہی رائٹ بات۔
تو اب یہ بتا دیا گیا کہ ایک بندہ اس کو کچھ حق پتہ ہی نہیں تھا، حق باطل کا فرق نہیں پتہ تھا، اللہ نے اس کو روشنی دے دی، نور دے دیا، ہدایت دے دی۔ اب وہ اس ہدایت کے ساتھ، اس روشنی کے ساتھ اس کو یہ انسٹرکشن پتہ ہے، اس کو پتہ ہے کہ صحیح اور غلط کیا ہے، اس فرق کے ساتھ تو وہ اس میں چل رہا ہے لوگوں کے بیچ میں۔ اب دیکھیں نا، ایک بالکل گھپ اندھیرا ہو تو جس کے ہاتھ میں ٹارچ ہو تو اسے تو پتہ ہوگا ٹارچ لے کے چلتے ہوئے کہ کہاں پر گڑھا ہے وہاں میں قدم نہ رکھوں، کہاں پر رستہ ہے وہاں سے مجھے جانا ہے۔ تو یہ ٹارچ، یہ روشنی اللہ نے اس کو دے دی نا، کہ جو اس کو صحیح اور غلط راستے کی رہنمائی کر دیتی ہے، اور اس کے ساتھ وہ لوگوں کے بیچ میں چل رہا ہے، اس کو یہ کانفیڈنس اللہ نے دے دیا۔ تو لیکن دوسرا کون سا ہے کہ جو تاریکیوں میں پڑا ہوا ہے اور ان سے کبھی نکل ہی نہیں سکتا؟ تو یہ دونوں ایکول تو نہیں ہو سکتے۔ تو کافروں کو وہ تاریکی میں پڑا رہنا ہی اچھا لگتا ہے، وہ اپنے اسی میں خوش بیٹھے ہوئے ہیں، یہی ان کے لیے خوشنما بنا دیا گیا۔ پھر بتایا گیا کہ جس کا سینہ اسلام کے لیے کھل جاتا ہے، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس کے لیے یہ سینہ اس کا کھول دیتا ہے، پھر وہ ہدایت پہ چل پڑتا ہے۔ اور جس کو بھٹکاتا ہے، جو بھٹک رہا ہوتا ہے نا، اس کا سینہ تنگ ہوتا ہے اسلام کے اوپر۔ اسلام کے اوپر چلتے ہوئے، اللہ کے دین پر چلتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ تنگ گھاٹی طے کر رہا ہے، کہ سینہ گھٹ رہا ہے اس کا اور اس سے سانس نہیں آ رہا دین پر عمل کرتے ہوئے۔ تو ذرا ہم بھی اپنا جائزہ لے لیں کہ اللہ کی باتوں پر ہم عمل کرتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، سینہ کھلتا ہے کہ تنگی آتی ہے بہت؟ تو سینہ کھلنے سے مراد یہ بھی ہے کہ اسلام کی صداقت پر مطمئن ہو جانا، اطمینان حاصل کریں، شک شبہ نہ کریں، متذبذب نہ ہوں۔ ہمارے معاشرے میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ صحیح اسلام بھی تو تلاش کرنا پڑتا ہے نا، ہر ایک نے کچھ نہ کچھ پیش کیا ہوا ہے۔ تو قرآن اور حدیث سے تلاش کریں اچھے، اللہ سب سے پہلے اللہ سے دعا کریں، اہدنا الصراط المستقیم جو ہم اتنا مانگتے ہیں نمازوں میں، تو ذرا شعور سے مانگیں، دیتی رہنمائی تو اللہ نے ہی دینی ہے نا، تو اس پر پھر اسلام پر مطمئن ہو جانا۔ دیکھیں ہم دعا سکھائی گئی مسلمانوں کو، رضیت باللہ ربًا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیّا، میں راضی ہوں اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے پر۔ تو مطمئن ہو جائیں، اللہ نے اتنا خوبصورت دین، اتنی اچھی رہنمائی، اتنے اعلیٰ اخلاق کے پیغمبر ہمیں عطا کیے الحمدللہ۔ پھر اگلی آیات میں کچھ مشرکین کے غلط عقائد کا تذکرہ کیا گیا اور ان کا رد بھی کیا گیا، جو انہوں نے اپنے پاس سے ہی حلال و حرام کی کچھ بنائی ہوئی تھی چیزیں، جو کہ اللہ نے بنائی نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی مبہم باتیں کی ہیں الحمدللہ۔ ان کے جو عجیب و غریب قسم کے عقائد انہوں نے اپنے پاس سے ہی گھڑ لیے تھے، حلال و حرام سے متعلق کسی چیز کو حلال کسی کو حرام بنا رہے تھے، تو اس سب کو رد کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کیا چیز تمہارے رب نے تم پر حرام کی ہے۔ یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی دیں گے، اور بے شرمی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ، خواہ وہ کھلی ہو یا چھپی، اور کسی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے ہلاک نہ کرو مگر حق کے ساتھ۔ یہ باتیں ہیں جن کی ہدایت اس نے تمہیں کی ہے، شاید کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لو، اور یہ کہ یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو بہترین ہو، یہاں تک کہ وہ اپنے سن رشد کو پہنچ جائے، یعنی وہ جب بالغ ہو جائے گا تو اس کو اچھے طریقے سے واپس بھی کرنا ہے اس کی چیز، اور ناپ تول میں پورا انصاف کرو۔ ہم ہر شخص پر ذمہ داری کا اتنا ہی بار رکھتے ہیں جتنا اس کے امکان میں ہے، اور جب بات کو انصاف کی کہو، خواہ معاملہ اپنے رشتہ دار ہی کا کیوں نہ ہو، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ ان باتوں کی ہدایت اللہ نے تمہیں کی ہے، شاید کہ تم نصیحت قبول کرو۔ نیز اس کی ہدایت یہ ہے کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے، لہٰذا تم اسی پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو کہ وہ اس کے راستے سے ہٹا کر تمہیں پراگندہ کر دیں گے۔ یہ ہے وہ ہدایت جو تمہارے رب نے تمہیں کی ہے، شاید کہ تم کج روی سے یعنی ٹیڑھے پن سے بچو۔ تو اب کتنی صاف واضح آیتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، اور کہاں ان کے وہ عجیب و غریب قسم کے عقائد۔ پھر آیت نمبر 160 میں بتایا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا وہم لا یظلمون۔ جو اللہ کے حضور نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے 10 گنا اجر ہے، اور جو بدی لے کر آئے گا اس کا اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا جتنا اس نے قصور کیا، اور کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی نیکی پر، ایک نیکی کرنے پر 10 گنا تک اجر ہے، اور اس سے بھی زیادہ اجر ہوتا ہے، مختلف حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ اور گناہ جو کرے گا نا، اس کا ایک گناہ کا ایک ہی گناہ لکھا جائے گا۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ بندے پر رحمت کرتا ہے، اس کے ایک گناہ کو 10 گناہ کر کے نہیں لکھتا، لیکن بندے کو بھی چاہیے کہ وہ گناہوں سے بچے۔ پھر آخری آیت میں بتایا، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا
اور تم میں سے بعض کو بعض کے مقابلے میں زیادہ بلند درجے دیے تاکہ جو کچھ تم کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے۔ اب یہاں سمجھ لیں کہ جو دوسرے کو ملا ہوا ہے نا اس میں ہماری آزمائش نہیں ہے، ہمارے پاس یہ ہوتا ہم یہ کرتے، یہ نہ ہوتا یوں کرتے۔ بھئی جو نہیں ہے اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، جو تم کو دیا اس میں تمہارا امتحان ہے۔ بے شک تمہارا رب سزا دینے میں بھی بہت تیز ہے، بہت درگزر کرنے اور رحم فرمانے والا ہے۔ تو یہاں ہماری سورۃ الانعام مکمل ہوئی الحمدللہ۔ سورۃ الاعراف کا آغاز ہوتا ہے اور اس میں اعراف کا ذکر ہے جس کی نسبت سے اس کا نام یہ رکھا گیا ہے۔ یہاں بنیادی مضمون یہی ہے کہ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کی پیروی کرنے پر لوگوں کو آمادہ کیا جائے، اور اس دعوت میں انداز تنبیہ اور ڈراوے کا رنگ زیادہ نمایاں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم صاد، یہ حروف مقطعات۔ کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکریٰ للمؤمنین۔ یہ کتاب ہے جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، بس اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے دل میں اس سے کوئی جھجک نہ ہو۔ اس کے اتارنے کی غرض یہ ہے کہ تم اس کے ذریعے سے منکرین کو ڈراؤ اور ایمان لانے والوں کو یاد دہانی ہو، یعنی لوگوں کی پرواہ کیے بغیر، ان کی باتوں سے اپنے دل کو پریشان اور تنگ کیے بغیر اب اللہ کا پیغام پہنچاتے چلے جائیں۔ پھر آیت نمبر 8 اور 9 میں موازین کا ذکر ہے کہ قیامت کے دن وزن رکھے جائیں گے، تول رکھے جائیں گے، جس کی نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ کامیاب ہو جائیں گے، اور جن کی نیکیوں کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہ پھر پکڑے جائیں گے۔ اس کے بعد تخلیق آدم کا واقعہ تھوڑی تفصیل میں ہے، جس میں شیطان کا تکبر کرنا اور اس بات کی ہٹ دھرمی کے ساتھ جو ہے وہ انکار کر دینا کہ وہ انسان کو سجدہ کرے گا، اللہ کے حکم کا انکار کر دیا اس نے۔ پھر اس بات پہ اس کو مہلت ملی قیامت تک کے لیے، اور اس نے بھی یہ دعویٰ کیا کہ وہ انسانوں کو ناشکری پر اکسائے گا، شکر گزاری نہیں ہوگی ان کے اندر، یہ اس کے دعوے تھے۔ اور یہاں حضرت آدم علیہ السلام کی وہ دعا بھی سکھائی گئی کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو اللہ سے انہوں نے کلمات سیکھے تھے اور اللہ نے ان کو پھر قبول کیا تھا اور ان کو پیغمبر بھی بنایا تھا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ستم کیا یعنی ظلم کیا، اب اگر تو نے ہم سے درگزر نہ فرمایا اور رحم نہ کیا تو یقیناً ہم خسارے میں ہوں گے۔ پھر اب شیطان کے چونکہ حربوں میں سب سے اول حربہ یہی ہوتا ہے کہ وہ بے لباسی کی طرف راغب کرے گا، اس طرف لے جانا چاہتا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 26 میں لباس کے مقاصد بھی بتا دی گئی، کیونکہ بہت سے لوگ لباس پہن کر بھی بے لباس رہتے ہیں، تو ان کو پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ مقصد کیا ہے لباس کا۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے اولاد آدم ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے تاکہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے اور تمہارے لیے جسم کی حفاظت اور زینت کا ذریعہ بھی ہو، اور لباس تقویٰ کا بہترین لباس ہے، یعنی تقویٰ کا لباس بہترین لباس ہے۔ اب اس میں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ لباس کا ایک مقصد تو قابل شرم حصوں کو کور کرنا ہے، اور دوسرا مقصد اس سے زینت اختیار کرنا بھی ہے اور حفاظت کرنا بھی ہے، جیسے گرمی سردی سے حفاظت کے لیے ہم مختلف ڈریس پہنتے ہیں یا ہم زینت اختیار کرتے ہیں، اس کے اوپر اب مختلف رنگ کے کپڑے ہوتے ہیں، جو بھی کچھ اس قسم کی تفصیلات آتی ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اتنا فٹڈ اور اتنا سی تھرو نہ ہو کہ پہن کے بھی نہ پہنا ہوا ہو، تو ایسا لباس جو ہے وہ پسندیدہ ہی نہیں ہے، وہ لباس کا تقاضا ہی پورا نہیں کر رہا، اس کا تو پہننا نہ پہننا برابر ہے پھر۔ اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مکمل اور اچھا لباس جو تقاضے پورا کرتا ہو نا لباس کے، وہی اصل میں انسان کی زینت ہے۔ پھر آیت نمبر 40 سے آنورڈز پہلے تو بتایا گیا کہ جو اللہ کی آیتوں سے اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں ان آیتوں سے، تو ان کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھلیں گے، وہ جنت میں نہیں جا سکیں گے، حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر جائے، یعنی کہ جیسے اونٹ سوئی کے ناکے سے نہیں گزر سکتا، اس طرح ویری امپاسبل کہ وہ ان کے لیے کبھی جنت کا کوئی دروازہ کھلے گا۔ یہ مجرموں کی سزا ہے، یعنی انڈرسٹوڈ کہ وہ جہنم میں ہی رہیں گے پھر۔ اور دوسری طرف ان کے عذاب کا تذکرہ کر کے اہل ایمان کی بات بھی کی کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے تو ان کے لیے جنت ہے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ، اور اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں سے غل نکال لیں گی، تھوڑی بہت قدورت جو جنتی جو ہوں گے نا، وہ بھی اگر ایسے دنیا میں ان کی آپس میں نیک لوگوں کی کچھ تھوڑی بہت قدورت ایک دوسرے کے لیے تھی دل میں، تو اس کو اللہ تعالیٰ دھو دیں گے، نکال دیں گے، اور وہ جنتوں میں خوشی سے بیٹھے ہوں گے۔ اب آگے اصحاب اعراف کا ذکر آتا ہے، جس کے اوپر اس سورت کا نام ہے
آیت 44 سے اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں تاکہ اس کو سمجھ سکیں۔ پھر یہ جنت کے لوگ دوزخ والوں کو پکار کر کہیں گے ہم نے ان سارے وعدوں کو ٹھیک پا لیا جو ہمارے رب نے ہم سے کیے، کیا تم نے بھی ان وعدوں کو ٹھیک پایا جو تمہارے رب نے کیے تھے؟ وہ جواب دیں گے ہاں۔ تب ایک پکارنے والا ان کے درمیان پکارے گا کہ خدا کی لعنت ان ظالموں پر جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے اور اسے ٹیڑھا کرنا چاہتے تھے اور آخرت کے منکر تھے۔ ان دونوں گروہوں کے درمیان یعنی جنت اور جہنم والوں کے بیچ ایک اور ٹھائل ہوگی جس کی بلندیوں یعنی اعراف پر کچھ لوگ ہوں گے، ہر ایک کو اس کے قیافہ سے پہچانیں گے اور جنت والوں سے پکار کر کہیں گے، یعنی وہ اوپر بیٹھے ہوں گے نا دونوں کے بیچ میں ایک اعراف بلندی پر، اور وہ جنت والوں کو پہچانتے ہوں گے یہ جنتی ہیں، تو ان سے کہیں گے سلامتی ہو تم پر، یہ لوگ جنت میں داخل تو نہیں ہوئے مگر اس کے امیدوار ہوں گے۔ اور دوزخ والوں کی طرف ان کی نگاہیں پھریں گی تو کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کیجیے۔ یعنی ایک یہ وہ لوگ ہوں گے سینٹر میں جو ابھی ویٹنگ لسٹ میں جن کا ابھی ڈیسیژن نہیں ہوا کہ وہ جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے، تو وہ دونوں طرف والوں کا حال دیکھ کر نا اپنے لیے دعائیں کر رہے ہوں گے۔ پھر آیت نمبر 54 اور اس سے آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کائنات کی جو کاریگری ہے اس کا ذکر آیا ہے، اللہ کی قدرت کے کرشمے بھی بتائے گئے، اور ساتھ ہی اس سے یہ ترغیب دی گئی کہ خوف سے اور امید سے اور تضرع و زاری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارے انسان، کہ جس کی اتنی بڑی کائنات ہے اور اس کو اتنی ترتیب سے اس نے تخلیق کیا ہے، تو اپنے آپ کو اس میں دیکھے کہ کہاں کھڑا ہے اور پھر اللہ کے آگے عاجزی کرے۔ اور بھی کائنات کی نشانیوں کا ذکر ہے۔ اس کے بعد مختلف پیغمبروں کا ذکر ہے کہ کس طرح پیغمبروں نے اپنا پیغام، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا اور ان کی قوموں نے آگے سے کس طرح سے تکذیب کی اور ان کے کیا انجام ہوئے۔ اور پھر پارے کے آخر میں فرمایا وَإِنْ كَانَتْ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ اگر تم میں سے ایک گروہ اس تعلیم پر جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں ایمان لاتا ہے اور دوسرا ایمان نہیں لاتا تو صبر کے ساتھ دیکھتے رہو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو بس ایمان کی دعوت ہے اور کفر سے بچنے کی بھی دعوت ہے، شرک سے بچنے کی دعوت ہے، شرک سے اجتناب ضروری ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔